یہ جس دن کے لیے اسی دن کے لیے رکھو، ابھی انتظار کرو اس کے آنے کا۔ اس میں اور ڈیپ میں جاتا لیکن ٹائم دیکھ رہا ہوں، شاید اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا کہ اس قسم کا معاملہ اگر سامنے آئے تو آپ سمجھ جانا کہ گڑبڑ معاملہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے حضرت مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلا شبہ ہماری جماعت کے عالم تھے، محنتی عالم تھے بلا شبہ۔ تو شور شرابہ شروع کر دیا صاحب یہ ان کا بنایا ہوا ٹائم ٹیبل ہے کہ کھاؤ 3 بجے تک، نہیں پیٹ بھرا تھوڑا 10 منٹ اور بڑھا لینا، اور نسبت کر دیا ہمارے بزرگ کی جانب۔ یہ ان کا فتاوی ہے، فتاوی نعیمیہ، یہ دیکھیے انہی کا نام لکھا ہوا ہے، میرا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھو ان کی طرف ایسی بات نسبت کرنا جو ان کے فتوے کے بالکل خلاف ہے، یہ کہاں کا تقاضا ہے؟ یہ دیکھو اسی برطانیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ دوسری جگہ بارے میں نہیں۔ یہ دیکھو کیا لکھتے ہیں، گرمی کے موسم میں، یہ موسم کون سا ہے دیکھ ہی رہے ہیں، فرماتے ہیں گرمی کے موسم میں برطانیہ میں ہم نے خود 20 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، 3 بجے تک کھاؤ گے اور 9:30 بجے ادھر افطاری ٹھیک کرو گے، ذرا جوڑ کے بتاؤ 20 گھنٹہ ہوگا؟ اور ذرا میرے فارمولے کو دیکھ لینا جو اس مسجد کا ٹائم ٹیبل ہے، جوڑ لینا 20 گھنٹہ ہوتا ہے۔ یہ مفتی صاحب ہماری بات کہہ رہے ہیں کہ 3 بجے تک کھلا رہے ہیں، اور اتنے ہی نہیں ایک جگہ اور فرماتے ہیں، اور سنا یہ میں نے نشان لگا دیا تاکہ زیادہ نہ محنت کرنی پڑے، اتنے پڑھ لو، اور زیادہ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں برطانیہ کی جو صورت ہے نا، کہتے ہیں اور میرا ذاتی مشاہدہ، وہ بھی بیچارے رات بھر کئی رات ٹہل ٹہل کے مشاہدہ کرتے تھے پہاڑیوں پہ، کہتے ہیں میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ رات کو کبھی 12 بجے کبھی 1:30 بجے سرخی غائب ہوتی ہے، اور سرخی جب غائب ہوئی تو اب اس کے بعد میں پھر آدھے گھنٹے کے لیے رات آئی، کہتے پھر تقریباً، وہ بھی ابھی کلیئر نہیں، آدھا گھنٹہ پورے ہو سکتا 25 منٹ ہو، تقریباً کہہ رہے ہیں پھر تقریباً آدھا گھنٹہ بعد فجر صادق، یہ دیکھیں صاف صاف لکھتے ہیں، گویا 12-1 بجے گرمیوں کے ان طویل دنوں میں عشاء شروع۔ کب عشاء شروع؟ ان کے مطابق 12-1 بجے، اور کہتے ہیں عشاء شروع مطلب عشاء کا وقت شروع، پھر تقریباً آدھا گھنٹہ بعد، اگر 12 میں آدھا گھنٹہ لگاؤ گے تو کتنا بجے گا، اور 1 میں لگا لو 1:30 سے آگے تو یہ بزرگ جا ہی نہیں رہے ہیں، اور آپ 1:30 کو دونا کر رہے ہو، 1:30 دونا 3 کھاؤ، اور فتویٰ میں کہہ رہے ہیں ان کا حوالہ ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر تم اتنا بھی سوچ لیتے کہ اتنے دیر تک کھانے میں روزہ خطرے میں ہے، اور اگر اتنے پہلے اینڈ کر دیا کسی کے ہاں خطرے میں نہیں ہے، ان سب لوگوں کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو چکی ہے، ہم نے کہا بھائی بولو میرے فارمولے سے اگر بند کیا روزے میں کوئی خرابی آئے گی، تو 2 بجے والے بھی بولے نہیں، 3 بجے والے بھی بولے نہیں، اور کچھ تو 3:30 بجے والے بھی ہیں، اب کچھ کہتے ہیں کہاں ہم تم سے پیچھے رہے، ہم 3:45 بجے کریں گے۔ تو میں نے جب یہ پوچھا کہ اس پہ کوئی خرابی روزے میں آئے گی، کہا نہیں، تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ جو کر رہے ہیں میرے حساب سے خرابی آ رہی ہے، تو کاہے خرابی والی طرف جا رہے ہو؟ خدا را متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اور اس پر متفق ہو جاؤ جہاں خرابی کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اے میرے بھائیوں، میں کوئی ضدی آدمی نہیں ہوں، جو میں نے تحقیقات پیش کی ہیں یہ میری اپنی نہیں ہیں،
میرے بزرگوں کی ہیں، میں نے نقل کر دیا۔ سبحان اللہ، میں نے کہا کہ دیکھو نہ ایک قیاس کرو، نہ یہ کرو، نہ وہ کرو، نہ اندازہ کرو۔ اب اٹھائیے آپ صاحب، میں بتا دو اپنے بھائیوں کو کیا کرو۔ دیکھو یہ جب 18 ڈگری تک اور کچھ دنوں میں 15 ڈگری تک سورج گیا ہی نہیں اور روشنی رہتی ہے، وہ سفیدی رہتی ہے۔ سفیدی سورج ہی کے تابع ہے نا، جہاں جہاں سورج رہے گا وہیں وہیں روشنی رہے گی۔ جیسے ابھی یہ روح ہٹا دو، یہ وال رہے اتنا، اور کوئی لیمپ لے کر کے ادھر پیچھے سے جائے، اب آپ یہاں بیٹھے رات کو کوئی جا رہا کچھ لے کر کے، جب وہ ادھر جائے گا تو روشنی یہاں رہے گی، کہاں رہے گی؟ جہاں جہاں لیمپ جا رہا ہو روشنی جائے گی۔ تو یہ سفیدی تو سورج کے تابع ہے۔ تو جب تک سورج، دیکھو یہ جو ہے نا، یہاں سن سیٹ ہوا، یہاں سن رائز ہوا، ان دونوں کے جو بیچ میں ہے نا، یہی ہے ہاف نائٹ، تنصیف لیل۔ یہاں سے نارتھ کے دو حصے ہوئے، ایک حصہ آپ کے رائٹ میں اور ایک حصہ آپ کے لیفٹ میں۔ یہ جو رائٹ میں ہوا یہ ایسٹ والا حصہ، اور یہ جو لیفٹ میں ہے یہ ویسٹ والا حصہ۔ یہ ہے شمال شرقی اور یہ ہے شمال غربی۔ اب میں نہیں بتاؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ وہ سفیدی کہاں جائے گی تو فجر طلوع ہوگی، ادھر رہے گی غرب کی طرف یا شرق کی طرف؟ بولو، دیکھو سبھی آپ لوگ بتا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں بتایا۔ فجر کب طلوع ہوگی؟ سفیدی غرب میں رہے گی تو فجر کہیں گے، اور سفیدی اگر شرق میں گئی تو فجر ہوگی۔ یہ ہاف نائٹ سورج جب یہاں آیا اور یہاں سے جب منہ ہوا ادھر شرق کی طرف، سفیدی شرق کی طرف منہ ہو گئی، تو ہاف نائٹ کے بعد فجر طلوع، اور جب فجر طلوع تو بتاؤ اس میں آپ سحری کرواؤ گے؟ اسی لیے ہماری جماعت کے ایک عظیم ذمہ دار بزرگ عالم نے، حجت الاسلام، مناظر اسلام، حضرت علامہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ نے ٹیلی ویژن پر بہت کلیئر طور پر واضح کیا اور فرمایا کہ دیکھو ہاف نائٹ کے بعد وہ سفیدی وہ شرق شمالی کی طرف منہ کراتی ہے، اور اس وقت فجر طلوع کراتی ہے، اور جب فجر طلوع کرائی تب پھر اس میں سحری کی گنجائش نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے روزے کو سیف رکھو، کھانے کی فکر کم کرو۔ شاید کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھائی کو ہمارے کوئی بھی شبہ ہوگا، کوئی بھی کوشچن ہوگا، تو ابھی نماز پڑھنے کے بعد وہ پوچھ لیں گے۔ تھوڑی دیر میں اور رہوں گا، ضرورت پڑے گی 2-4 دن بھی رہ جاؤں گا، اور ہوں یو کے ہی میں۔ پورے یو کے جو ہمارے بزرگ علماء ہیں، جید علماء ہیں، محققین ہیں، سب کی خدمت میں میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سب کی باتیں، بہت سارے کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ ہمارا بورڈ بنا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کوشش کر کے اتفاق رائے ہو جائے، وہ کام چل رہا ہے۔ لیکن ہم ذرا سا بھی شریعت کے معاملے میں اٹکل پچھو سے کام کرنے پر ہرگز متفق نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مذہب لوچ پوچھ کا مذہب نہیں ہے، معاملہ کلیئر ہوگا۔ ہمارے فتاوے پہ اکابر اہل سنت نے تصدیق فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہی اسلم راستہ ہے، یہی محفوظ راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے۔ اور اے میرے بھائیوں، اگر میں یہاں سے چلا بھی گیا تو اس مسجد کے لوگ تو خوش نصیب ہیں۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ کو، حافظ صاحب کو، سب لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دل میں خدا کا خوف ابھرا تو آپ فکر مند ہو گئے کہ کون سا طریقہ ہم اپنائیں کہ روزہ میں کوئی ڈاؤٹ فل معاملہ ذرا سا بھی نہ رہے۔
اور مجھے آپ سے تھوڑا الفت میں اضافہ ہوا. ایک چیز میں نے اس مسجد میں دیکھی تھی جو بہتر نہیں ہو رہا تھا, میں کہہ کے چلا گیا مگر مجھے نیوز پھر ملی کہ انہوں نے اصلاح فوراً کر لی. سبحان اللہ. اور دوسری چیز آپ لوگوں کے لیے قابل صد افتخار یہ ہے کہ ایک خدا ترس عالم, سبحان اللہ. اور وہ بھی شہزادے رسول, واہ واہ جگر گوشے بطول, واہ واہ. حضرت مولانا سید شمس العارفین صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی, جو میرے محب مکرم ہیں. سبحان اللہ. ان کی خدمات آپ کو مل گئیں, بلکہ آپ ان کی خدمات کر کے اپنی دنیا اور آخرت بنائیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شاہ صاحب کے فیوز و برکات کو عام و تام فرمائے. جس طریقے سے یہ صحیح طور پر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, خدا تعالی ان کے بازو میں مزید قوت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے ہیں